السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ اس میں ہم قرآن کریم ناظرہ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ میرا ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جو قرآن کریم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ گھر بیٹھے اپنا تلفظ بہتر کریں، قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھنا سیکھیں۔ اس مقصد کے لیے میں ویڈیوز بنا رہی ہوں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، آپ کو اگر میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیز چینل کو تو سبسکرائب ضرور کیجئے، ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک شیئر بھی کر دیا کیجئے تاکہ ایسے لوگوں تک ویڈیوز پہنچ سکیں جن کو اس کی ضرورت ہے، جو واقعہ ہی قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس فیس نہیں ہے، ان کے پاس ٹیچرز نہیں ہیں، تو وہ بغیر فیس کے بغیر ٹیچرز کے گھر بیٹھ کر ہمارے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے۔ چلیں جی، ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیسن۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران اور آج ہم اس کی آیات نمبر 51 سے 60 تک پڑھیں گے، 51 to 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، ھذا صراط مستقیم۔ نون کے اوپر غنہ کیا جائے گا۔ غنہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آواز ناک میں پڑی جائے گی، منہ کے ذریعے آواز نہیں آئے گی، ناک کے ذریعے آواز آئے گی اور ہم ایک الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے۔ نون کو آگے لام سے ملایا جائے گا، لام کو موٹا بھی پڑھیں گے اور لمبا بھی پڑھیں گے۔ را کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، بھا کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ حرف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ حروف مدہ اور جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش، ان کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یہاں پر یہ وقف ہے، یہ جو طا لکھا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وقف کرنا چاہیے یہاں پر۔ اگر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن پڑھیں گے، اس کے اوپر جو پیش ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر صاد را طا، تینوں کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے اور میم سے غنہ کرتے ہوئے ملانا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ میم کے اوپر غنہ ہے اور یہ آپ کو میم کے اوپر مد نظر آ رہی ہے، اس مد کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھا جاتا ہے، تو میم کو 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھیں گے۔ فلما احس، ہا کو سین سے ملائیں گے مضبوطی سے، احس عیسیٰ منہم الکفر، را کو پر پڑھا جائے گا۔ 8 حروف ہیں جن کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، جن کو موٹا پڑھتے ہیں، ان میں خ، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف شامل ہیں۔ پھر یہاں قاف کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی پڑھیں گے۔ لمبا کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے تو یہ حرف مدہ ہے۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، زبر کے ساتھ الف، زیر کے ساتھ یا ساکن اور پیش کے ساتھ واو ساکن۔ ان کو کھڑی حرکات کی طرح ایک الف جتنا لمبا پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم نے احفا کیا، انصاری نہیں پڑھا، نون
کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد صاد ہے اور صاد حروف اخفاء میں شامل ہے۔ تو اب ہم نے پڑھنا ہے انصاری اللہ، اللہ کی لام کو ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر یہ جو لفظ اللہ ہے اس کی لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اگر اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، نون کے اوپر ہم نے اخفاء کرنا ہے، صاد را اور لام کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، نون کے اوپر غنہ کریں گے، آمنا باللہ، اب با کے نیچے زیر آ گئی نا، اس لیے لام کو باریک پڑھا۔ واشہد بأننا مسلمون، دال کے اوپر کلکلا کیا جائے گا۔ 5 حروف ہیں جو کلکلا والے حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑھے جائیں تو کلکلا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله واللہ خیر الماکرین۔ یہاں بھی دیکھیں واللہ، لام کو پر پڑھا گیا، موٹا پڑھا گیا۔ اب خا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، لیکن خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ لین حرف ہے۔ اب خا زبر خا نہیں پڑھا گیا بلکہ خی پڑھا گیا، خیر الماکرین۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب یہ گول تا کے اوپر وقف آ گیا، یہ تمربوطہ تا ہوتی ہے، یہ سائلنٹ ہو جاتی ہے اگر اس کے اوپر وقف آئے، اور یہ ہا کی آواز دے گی، یوم القیامہ۔ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ یہاں بھی ہم نے کن تم نہیں پڑھا، کن تم اخفاء کیا، تا بھی حروف اخفاء میں ہے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء آئے گا تو نون واضح نہیں پڑھا جائے گا، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اب حروف اخفاء کون کون سے ہیں؟ 15 ہیں، ان میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زہ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ حروف شامل ہیں۔ پھر ہم نے یہاں پر خا کو پر پڑھنا ہے، فا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، تختلفون۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ عذاباً نہیں ہم نے پڑھا کیونکہ تنوین کے بعد شین ہے، شین بھی حروف اخفاء میں ہے، ابھی میں نے حروف دہرائے ہیں۔ یہاں تنوین کے بعد فا ہے، یہ بھی حروف اخفاء میں ہے، تو دونوں جگہوں پر نون کو واضح نہیں ہونے دینا۔ پھر یہاں پر یہ زا ہے، یہ علامت ہے کہ یہاں پر وقف نہ کیا جائے، اس لیے یہاں پر آپ نے نہیں رکنا۔ وما لہم، ہا کو یہ مشدد میم سے ملایا جا رہا ہے، یہ جو ہے نا ساکن میم جس کے اوپر جزم ہے، یہ سائلنٹ ہو گئی ہے۔ ہا کو ہم ملائیں گے مشدد میم کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے، پھر یہ والا جو نون ہے یہ بھی خاموش ہو گیا، میم کو ملائیں گے مشدد نون سے غنہ کرتے ہوئے۔
فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب ظا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو آپ نے دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، لپس کو آپ تھوڑا سا راؤنڈ کریں گے، یعنی اپنی ہونٹوں کو گول کریں گے، زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی تو اس کی آواز نرم آواز بھی پیدا ہوگی۔ ذال کو ادا کرتے ہوئے بھی زبان دانتوں کے درمیان میں رکھی جائے گی۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، وقف کریں گے نا تو میم کے اوپر زبر نہیں پڑی جائے گی، آدم، یہاں احفا کیا، عند اللہ، کمثل، سا، ذال، ظا، ان کی آوازیں نرم آواز پیدا کرنے کے لیے میں بار بار بتا رہی ہوں کہ زبان دانتوں کے درمیان میں آئے گی تو آواز پیدا ہوگی۔ اگر آپ دانتوں کو، دونوں دانتوں کو، اوپر والے اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں جوڑ کر پڑھتے ہیں تو وہ سین کی آواز ہے، وہ ثا کی آواز نہیں ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کی پریکٹس کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔